السلام علیکم تمام خواتین و حضرات جو الیکٹرو انجینئرنگ یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، سب کو السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خواتین و حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نیا ٹاپک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کا نام ہے فیوزز۔ فیوز آپ کو پتہ ہے ایک بڑا اہم کمپوننٹ ہے الیکٹریکل الیکٹرانک سرکٹ کا۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ فیوز کتنی قسم کے ہوتے ہیں، کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہیں، اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں، اس کی کلاسیفیکیشن کیسے ہوتی ہے اور یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہوگا، لیکن اگر ابھی تک نہیں کیا تو برائے مہربانی یہ جو نیچے انسبسکرائب آپ کے پاس لکھا ہوا ہے ریڈ کلر میں، اس کو پریس کر دیجئے، اس کو کلک کر دیجئے تو یہ بلیک ہو جائے گا اور یہاں سبسکرائب لکھا ہوا آ جائے گا، اور اس کے ساتھ جو بیل بنی ہوئی ہے اس بیل کو بھی پریس کر دیں اور آل کا نوٹیفیکیشن سلیکٹ کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ چلیے جناب، آج کا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ واٹ از دا فیوز؟ فیوز کیا چیز ہے؟ فیوز جو ہے ایک الیکٹرو میکینیکل ڈیوائس ہے جو کہ سرکٹ کو اوور کرنٹ اور اوور لوڈ سے بچاتی ہے۔ اس کا مقصد ہی صرف سرکٹ کو اوور کرنٹ اور اوور لوڈ سے بچانا ہے، یعنی سرکٹ میں اگر کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے تو ایسا نہیں ہو کہ سرکٹ کو آگ ہی لگ جائے، اس کو فیوز جو ہے وہ بچا لے گا۔ فیوز اس میں اوپن سرکٹ پیدا کر دے گا، جل جائے گا فیوز، اور وہ سرکٹ جو ہے وہ جلنے سے بچ جائے گا۔ اسی طریقے سے اوور کرنٹ، اگر کسی بھی وجہ سے کوئی کمپوننٹ خراب ہو گیا ہے سرکٹ میں اور وہ زیادہ کرنٹ ڈرا کرنا شروع کر دیا ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ فیوز اٹھ جائے گا اور مزید سرکٹ کو ڈیمیج ہونے سے بچا لے گا۔ تو یہ اس کا مقصد ہے۔ یہ ہمیشہ سرکٹ کے سیریز میں کنیکٹڈ ہوتا ہے، کنیکٹڈ ان سیریز آف دا سرکٹ، ہمیشہ سیریز میں ہوتا ہے یہ۔ اس کا ورکنگ پرنسپل جو ہے وہ ہیٹنگ افیکٹ آف دا کرنٹ ہے۔ آپ کو خواتین و حضرات جانتے ہیں کہ جو فیوز ہوتا ہے اس میں بہت باریک سی وائر لگائی جاتی ہے، اس کی کرنٹ کیپیسٹی جو ہے وہ ہم ڈٹرمائن کر لیتے ہیں کہ کتنے ایمپیئر کا فیوز بنانا ہے، اسی حساب سے وہ وائر کی تھکنس لگائی جاتی ہے، اور جب اس میں سے کرنٹ گزرتا ہے، زیادہ کرنٹ گزرے گا تو یہ وائر جو ہے گرم ہو جائے گی، ہیٹ اپ ہو جائے گی اور یہ جل جائے گی، یہ اوپن سرکٹ پیدا کرے گی۔ تو یہ اس کا ورکنگ پرنسپل ہے۔ کریکٹرسٹکس آف اے فیوز، فیوز میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی کرنٹ ریٹنگ اور کرنٹ کیرنگ کیپیسٹی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ کرنٹ ریٹنگ مثلا ایک 10 ایمپیئر کا فیوز ہے، عام طور پر یہ فیوزز جو ہے وہ اس کی کرنٹ ریٹنگ ایمپیئرس میں ہوتی ہے، تو اس کی کرنٹ کیرنگ کیپیسٹی جو ہے وہ 10 ایمپیئر سے کم ہوگی، کیونکہ 10 ایمپیئر اس میں سے گزرے گا تو یہ فیوز اوپن ہو جائے گا، جل جائے گا۔ تو اس کی کرنٹ کیرنگ کیپیسٹی عام طور پر 15% کے قریب لیس رکھی جاتی ہے، یعنی 10 ایمپیئر کا 15% اگر نکالیں گے تو وہی کرنٹ اس میں سے گزارا جا سکتا ہے۔ پھر ہے وولٹیج ریٹنگ آف فیوز۔ وولٹیج ریٹنگ جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ آپ 125 وولٹ کا فیوز 220 وولٹ میں نہیں یوز کر سکتے، اسی طریقے سے 220 ایمپیئر کا فیوز اگر آپ 125 وولٹ میں لگاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی جلے گا ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کا سرکٹ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ کرنٹ ریٹنگ اور وولٹیج ریٹنگ صحیح لگانا چاہیے فیوز۔ بریکنگ کیپیسٹی آف اے فیوز، یہ بریکنگ کیپیسٹی وہی ہے کہ 10 ایمپیئر سے ذرا سا تھوڑا سا کرنٹ زیادہ ہوگا تو یہ فیوز اوپن ہو جائے گا، اس کو بریکنگ کیپیسٹی کہتے ہیں۔ رسپانس کریکٹرسٹکس، فیوز کتنی جلدی اڑنا چاہیے، یعنی اس میں سلو بلو فیوز بھی ہوتے ہیں، فاسٹ بلو فیوز بھی ہوتے ہیں، اور پھر ٹائم لیگ فیوز بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ فیوز اڑ تو جاتا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد اڑتا ہے، جیسے سرج کرنٹ وہ برداشت کر لیتے ہیں فیوزز۔ تو یہ اس کی کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے۔ پیکیجنگ ٹائپ، پیکیجنگ جو ہے یا اس کا پیکیجنگ کا سائز جو ہے یہ بھی مطلب اہم ہے۔ فیوزز کچھ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اگلی سلائیڈ میں میں دکھاؤں گا آپ کو کہ کتنی قسم کے فیوزز ہیں۔ پھر ایس ایم ڈی فیوزز بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ٹیمپریچر فیوزز بھی ہوتے ہیں جس کو ہم اگلی سلائیڈ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو تھرمل فیوز بھی کہتے ہیں، یہ ٹیمپریچر فیوز کو۔ تو ٹائپس آف فیوزز میں کارٹریج ٹائپ، آٹوموٹیو بلیڈ ٹائپ فیوزز، ایس ایم ڈی فیوزز، ری وائربل فیوزز،
یہ ری وائربل فیوز جو ہے یہ ری یوز کر لیا جاتا ہے، اس میں دوبارہ وائر لگا لی جاتی ہے۔ تھرمل فیوزز اس کو ٹمپریچر ریٹڈ ہوتے ہیں، یہ کسی خاص مثلا ایک فیوز ہے 5 ایمپیئر کا 55 ڈگری سینٹی گریڈ، تو 55 ڈگری سینٹی گریڈ سے جیسے ہی زیادہ ٹمپریچر اس کا بڑھے گا یہ اٹھ جائے گا۔ ریسیٹیبل فیوزز یہ ریسیٹ کر لیے جاتے ہیں اور یہ دوبارہ سرکٹ کام کرنے لگتا ہے۔ تو اس کی ٹائپس میں آپ دیکھیں یہاں پہ، یہ دیکھیں یہ فاسٹ بلو فیوزز ہیں، یہ گلاس کا کیپسول ہے، اس کے دونوں اینڈ پہ اس کے جو ہے الیکٹروڈز ہیں، اس کے درمیان دونوں الیکٹروڈز کے درمیان میں گلاس کے اندر سے ایک وائر دونوں سروں پہ کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ٹائم لیگ فیوز ہے، اس کے اندر دیکھیں سپرنگ ہے ایک یہاں پہ، اور اس سے آگے بھی جو ہے وہ اسپرل شکل میں یعنی ایک سپرنگ کی شکل میں اس وائر کو اس میں سے گزارا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ ہائی ریزسٹنس پیدا کرتا ہے یہ جو ہے فیوز فار دا سرجز، اس کو ٹائم لیگ فیوز بھی کہتے ہیں اور کرنٹ لمیٹنگ فیوز بھی کہتے ہیں۔ پھر کارٹریج ٹائپ فیوز ہوتے ہیں اس طرح کے جس کے اندر سے وائر نظر نہیں آتا، یہ دیکھیں اس میں سے بھی وائر نظر آ رہا ہے، یہ بھی گلاس کیپسول ہے، اس کے اندر بھی وائر نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر وائر نظر نہیں آتا، اس میں عام طور پر سینڈ یا اس قسم کا کوئی مٹیریل بھر دیا جاتا ہے تاکہ یہ جو ہے فوری طور پر فیوز نہ اڑے، اس کو تھوڑا سا ہیٹ سنک کا کام کرتا ہے، وہ جو سینڈ وغیرہ بھری جاتی ہے تو اس میں کلے وغیرہ بھی بھر دیتے ہیں، تو یہ کارٹریج ٹائپ فیوز سلو بلو فیوز کہلاتا ہے، یہ جلدی سے نہیں اڑے گا، یہ کچھ ٹائم لے گا فیوز اڑنے کے لیے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ایس ایم ڈی فیوزز ہیں، اس کے دونوں اینڈ سولڈر ہوتے ہیں پی سی بی کے اوپر، یہ آٹوموٹیو فیوز ہے، اس کو پش فٹ کرتے ہیں۔ یہ کارٹریج ٹائپ فیوز ہیں ہائی کرنٹ اور ہائی وولٹیج کے، یہ فیوز جو ہے دونوں سروں پر اس کو سکرو سے ٹائٹ کر دیا جاتا ہے، یہ پش فٹ ہے، یہ بھی پش فٹ ہے، لیکن یہ بھی کارٹریج ٹائپ ہی ہے، یہ بھی ہائی کرنٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرض کریں 100 ایمپیئر کا فیوز لگانا ہے تو وہ عام طور پر اس ٹائپ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہائی وولٹیج فیوزز جو ہیں وہ اب بھی عام طور پر کیپسول جو ہے اس کے اندر سینڈ وغیرہ بھری جاتی ہے، تو یہ ہائی وولٹیج فیوزز تاکہ وہ سپارک نہ کریں، تو اس طریقے سے یہ مختلف ٹائپس کے فیوزز بنائے جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جناب فیوز ہولڈرز، یہ فیوز لگائے کہاں جائیں کیسے جائیں گے، یہ دیکھیں کہ یہ فیوز ہولڈر ہے، یہ فیوز جو ہے اس کے اندر بھی آ جائے گا، اس کے اندر اور اس کے اندر بھی آ جائے گا، یہ کیپ کھول کے آپ اس کے اندر یہ فیوز ڈالیں اور کیپ بند کر دیں۔ یہ اس کے اندر سکرو ہے، یہ دیکھیں ایرو کا نشان دیا ہوا ہے، اس ٹائپ آپ ٹرن کریں گے۔ یہ فیوز جو ہے نا فیوز ہولڈر، یہ سکرو ڈرائیور سے، یہ دیکھیں کامن سکرو ڈرائیور سے آپ اس کو کھولتے ہیں، اس میں بھی تھریڈ ہوتے ہیں۔ یہ فیوز جو ہے یہ صرف پش فٹ ہے، یہ والا جو ہے یہ تھوڑا سا اندر اس کو رکھ کے اوپر کیپ کو تھوڑا سا ٹرن کر دیا جاتا ہے ہاف سرکل، تو یہ لاک ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی فیوز ہوتا ہے۔ اور یہ اس کے ٹرمینل ہے، ایک ٹرمینل یہ ہے، ایک ٹرمینل یہ ہے، اس کا ایک ٹرمینل یہ ہے اور ایک ٹرمینل یہ ہے فیوز کا۔ یہ فیوز جو ہے یہ عام طور پر آٹوز میں لگایا جاتا ہے، اس طرح کے گاڑیوں وغیرہ میں جہاں پہ کوئی فیوز لگانا ہو بیٹری کی سیریز میں، تو یہ عام طور پر اس کو پش کر کے اگر کھولیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے کھل جاتا ہے۔ یہ فیوز ہولڈر جو ہے یہ بھی اسکرو ڈرائیور سے کھلے گا۔ یہ فیوز ہولڈر جو ہے یہ عام طور پر اسپینر سے ٹائٹ کیا جاتا ہے، یہاں فیوز رکھ کے یہ نٹ کھول لیں، اس کے اوپر فیوز رکھیں اور پھر نٹ ٹائٹ کر دیں۔ یہ فیوز ہولڈر جو ہے یہ کارٹریج ٹائپ فیوز جو ہے اس کے اندر پش فٹ ہو جاتا ہے، یہاں پر بھی فیوز پش فٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ فیوز ہولڈر جو ہے فیوز کو لگانے میں مدد دیتے ہیں، ہم فیوز ان کے اندر ہی لگاتے ہیں۔ فرض کریں یہ فیوز اڑ جاتا ہے تو میں اس کو ہم کھول کے فیوز ہولڈر کو وہ فیوز نکال دیں گے، دوسرا فیوز ڈالیں گے اور پھر اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو یہ فیوز ریپلیس ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں جناب کلاسیفیکیشن آف فیوزز۔ کلاسیفیکیشن کیسے کی جاتی ہے؟ ون ٹائم فیوز، کچھ فیوزز ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک ہی دفعہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس کے اندر سے وائر اگر جل جائے وہ دوبارہ یوزیبل نہیں ہوتا، اس کو ون ٹائم فیوز کہتے ہیں۔ پھر ریسیٹیبل فیوز ہوتے ہیں، یہ ریسیٹیبل فیوز جو ہے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس کو پھر آپ پش کر کے ریسیٹ کر دیتے ہیں تو یہ دوبارہ کام کرنے لگتا ہے سرکٹ میں۔ تو یہ عام طور پر جب کھلتا ہے سرکٹ کو بریک کرتا ہے تو پھر آپ اپنا فالٹ دیکھیں پہلے سرکٹ میں کہ کوئی فالٹ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے اوپن ہو گیا ہے، تو فالٹ کو دور کیجئے پھر اس کو ریسیٹ کر دیجئے۔
اسی طریقے سے پھر کرنٹ لمیٹنگ فیوزز ہوتے ہیں. پچھلی سلائیڈ میں میں نے آپ لوگوں کو دکھائے ہیں کرنٹ لمیٹنگ فیوز کیسے ہوتے ہیں, جس کے اندر ایک سپرنگ سا ہوتا ہے. پھر نان کرنٹ لمیٹنگ فیوزز ہوتے ہیں جس کے اندر اسٹریٹ وائر لگی ہوتی ہے, یہ نان کرنٹ لمیٹنگ فیوزز ہوتے ہیں. تو اس طرح مختلف قسم کے فیوزز جو ہیں یہ ہم استعمال کرتے ہیں. چلیے جناب آگے چلتے ہیں. پھر کیٹیگرائزیشن آف فیوزز, کچھ ڈی سی فیوز ہوتے ہیں, کچھ اے سی فیوز ہوتے ہیں. ڈی سی فیوز میں یہ یاد رکھیں کہ جب یہ اڑتا ہے, ڈی سی کرنٹ میں جب یہ فیوز لگا ہوتا ہے, جب یہ فیوز اڑتا ہے اوور وولٹ کرنٹ سے, تو اس کے اندر ایک بلیک سا آرک ہو جاتا ہے, اندر سے کالا ہو جاتا ہے یہ. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے یہ ڈی سی فیوز ہے. اسی طریقے سے اے سی فیوز جو ہے یہ آرکنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے ڈی سی فیوز تھوڑا سا لمبا بھی ہوتا ہے, اس کے الیکٹروڈز تھوڑا دور دور ہوتے ہیں. اے سی فیوز جو ہے اس کا سائز آپ چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں سیم کیپیسٹی میں, اور یہ جو ہے اس کے اندر آرک وغیرہ نہیں ہوتا, کوئی یہ بلیک نہیں ہوتا, کوئی سپارک نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے عام طور پر کیونکہ یہ 0 سے ہائیسٹ 50 ٹائمز پر سیکنڈ چل رہا ہوتا ہے اے سی کرنٹ جو ہے, تو اس لیے اس کے اندر آرک ہونے کا اندیشہ بہت کم ہوتا ہے. اس کے بعد کرنٹ جو اور وولٹیج ریٹنگ اور اے سی اور ڈی سی فیوزز, یہ میں دوبارہ ایک دفعہ صرف اس کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں کہ کرنٹ ریٹنگ اور وولٹیج ریٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو ہمیشہ دیکھ کے لگانا چاہیے. اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کی پاور نکال لیں, جیسے P = V × I, یعنی وولٹیج ملٹیپلائڈ بائی کرنٹ, تو پاور نکل آئے گی. اب اس کی پاور اگر آپ نکالیں, پہلے یہ جو فیوز ہے 12 وولٹ 10 ایمپیئر کی, تو VI اگر آپ کریں گے, V کو ملٹیپلائی کریں گے I سے 10 ایمپیئر سے, تو یہ 120 VA بن جائے گا. جبکہ اس کو آپ اگر ملٹیپلائی کریں گے 24 وولٹ کو 10 ایمپیئر سے, تو یہ جو ہے یہ 240 VA بن جائے گا. تو اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ وولٹیج کو اور کرنٹ کو دیکھ کر لگانا چاہیے. وولٹیج بھی امپورٹنٹ ہے اور کرنٹ بھی امپورٹنٹ ہے. عام طور پر میں نے دیکھا ہے پریکٹیکلی کہ لوگ کرنٹ کو تو اہمیت دیتے ہیں لیکن وولٹیج کو بالکل نہیں دیکھتے. ایسی صورت میں فرض کر لیں ایک 10 ایمپیئر 125 وولٹ کا فیوز ہے, وہ اگر آپ 220 ایمپیئر میں لگا دیتے ہیں اور 10 ایمپیئر کا ہی فیوز سمجھ کے کہ یہ 10 ایمپیئر 220 وولٹ پہ بھی کام کرے گا, تو بالکل نہیں کرے گا, یہ فیوز اڑ جائے گا. اسی طریقے سے اگر 220 وولٹ کا فیوز آپ 125 وولٹ میں لگا دیتے ہیں سیم کرنٹ کیپیسٹی کا, تو وہ کبھی بھی نہیں اڑے گا. حالانکہ سرکٹ ڈیمیج ہو جائے گا لیکن وہ فیوز نہیں اڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی کرنٹ وولٹیج ریٹنگ کا بالکل خیال نہیں کیا. وولٹیج ریٹنگ ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے, وولٹیج ریٹنگ اور کرنٹ ریٹنگ, یہ دونوں جو ہے. اور پھر یہ فیوز اے سی ہے یا ڈی سی ہے, اے سی اور ڈی سی پھر بھی اتنا میٹر نہیں کرتے جتنا کرنٹ اور وولٹیج ریٹنگ میٹر کرتے ہیں. مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی پسند آئی ہوگی اور آپ کے نالج میں اس نے اضافہ کیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے, کوئی کمنٹ کیجئے, مجھے میری رہنمائی کیجئے اس سلسلے میں, اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے, اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے پلیز. میری ریکویسٹ یہ ہے, اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں کہ میں بناؤں تو آپ کمنٹس میں مجھے لکھیں, میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا. ٹل نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.